1113 نمبر روایت جامع ترمذی کی امام صاحب بیان کرتے ہیں کہ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یحییٰ بن سعید وعبد الرحمن بن مہدی ومحمد بن جعفر قالوا حدثنا شعبة عن عاصم بن عبید اللہ قال سمعت عبد اللہ بن عامر بن ربیعہ عن ابیہ ان امرأة من بنی فزارہ۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ فزارہ قبیلے کی ایک عورت تزوجت علی نعلین، اس نے شادی کی 2 جوتوں کے بدلے، یعنی جوتوں کے جوڑے کو حق مہر بنایا اس عورت کے نکاح کے اندر۔ خامد نے شادی کے موقع پر ایک جوڑا دیا جوتوں کا جو اس کا حق مہر تھا۔ فقال رسول اللہ، تو اللہ کے نبی نے اس عورت کو کہا ارضیت من نفسک ومالک بنعلین، کیا تو 2 جوتوں کے بدلے راضی ہے اپنے نفس کے بارے میں اور اپنے مال کے بارے میں؟ قالت نعم، تو یہ اللہ کی بندی کہنے لگی جی ہاں۔ فاجازہ، تو حضرت رسول اللہ نے نکاح کی اجازت دی، نکاح کی اجازت دے دی جوتوں کے جوڑے کے عوض۔ اور اس مسئلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی روایت، سہل بن سعد ابو سعید اور انس عائشہ جابر ابو حضر الاسلمی رضی اللہ عنہم کی روایات موجود۔ اور امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اہل علم کا اختلاف ہے مہر کے بارے میں، بعض اہل علم کہتے ہیں مہر ہر وہ چیز بن سکتی ہے جس پر دونوں راضی ہو جائیں۔ المہر علی ما تراضوا علیہ، مہر وہ چیز ہے جس پر رضامندی ہو جائے، یعنی جس بھی چیز پر راضی ہو جائیں وہی مہر ہے۔ اور یہ قول ہے سفیان ثوری کا، امام شافعی احمد اور اسحاق کا۔ امام مالک بن انس کہتے ہیں کہ ربع دینار سے کم مہر نہیں ہونا چاہیے، اور فقہ حنفی کے اندر 10 درہم سے کم حق مہر نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حق مہر کے اندر حد بندی نہیں کی، نہ زیادہ سے زیادہ کے بارے میں اور نہ کم از کم کے بارے میں، جیسے کہ امام صاحب آگے یہ روایت لے کے آئے۔ حدثنا الحسن بن علی الخلال قال حدثنا اسحاق بن عیسیٰ وعبد اللہ بن نافع الصاعغ قال اخبرنا مالک بن انس عن ابی حازم بن دینار عن سہل بن سعد الساعدی، سہل بن سعد الساعدی کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ جاءت امرأۃ، اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی۔ یہ بڑی زبردست روایت، حضور کے پاس ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی انی وہبت نفسی لک، حضور میں نے اپنا آپ پر فدا کیا، یعنی اس نے آ کے رسول اللہ کو خود پرپوز کیا اس عورت نے۔ یہاں سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ عورت بھی پرپوز کر سکتی ہے شادی کے لیے، لیکن ترجیح دینداری ہو۔ حضرت رسول اللہ کو اس نے کیا۔ جب یہ بات حضرت انس بن مالک کی بیٹی کو پتہ چلی نا، حضرت انس بن مالک یہ روایت بیان کرتے تھے تو ان کی بیٹی کہنے لگی کہ یہ کیسی عورت تھی، حیا کی کتنی تھوڑی تھی، اس کے اندر حیا نہیں تھا، آ کے خود ہی اس نے پرپوز کر دیا۔ سیدنا انس کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ حضرت انس کہتے ہیں اللہ کی بندی، تجھ سے زیادہ حیا والی تھی وہ، کس کو آگے پرپوز کر رہی، یہ تو دیکھو اللہ کے نبی کو آگے کر رہی ہے۔ یعنی حضرت انس کا مطلب یہ کہ اگر دینداری کی بنیاد پہ کوئی عورت پرپوز کرتی ہے، نیکی تقوی کی بنیاد پہ، تو اس میں حرج کوئی نہیں۔ پہلا مسئلہ۔ اور دوسرا مسئلہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے کہنے لگی حضور میں نے آپ پر اپنے آپ کو قربان کیا، اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا، دیکھ کے حضور نے نظر نیچی کر لی۔ دوسرا اہم سبب جو ہمیں اس حدیث سے ملا کہ جب رشتہ دیکھنے جائیں، اگر رشتہ پسند آ جائے تو شادی کر لیں، اگر پسند نہیں آتا تو خاموشی اختیار کریں۔ عیب نکالنا ضروری نہیں ہے کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، اس کا قد چھوٹا ہے، اس کے بال چھوٹے ہیں یا بال لمبے ہیں، اس کا کلر نہیں صحیح، اس کی آنکھیں نہیں خوبصورت، بچی کا کانفیڈنس لو کرنا یہ درست نہیں ہے۔
اللہ کے نبی نے دیکھا اس کو, نظریں نیچی کر لی, اور یہ اللہ کی بندی بیٹھی رہی, دیکھتی رہی کہ حضور میرے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑا عیب ہے کہ رشتہ دیکھنے جاتے ہیں, منہ پہ مار کے آتے ہیں باتیں, یا منہ پہ مار کے نہ آئیں تو گھر آ کے فون کر دیتے ہیں, یا جو رشتہ کروانے والا ہے اس کو ایسے غلیظ طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ خامیاں تھیں ان کے گھر میں. بچی کا کانفیڈنس لو ہو جاتا ہے. 2-3 رشتوں سے اگر جواب ہو جائے اسے یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے پتہ نہیں میری شادی ہونی کہ نہیں ہونی, میں شاید دنیا کی بری ترین بچی عورت. یہ طریقہ درست نہیں. حضرت رسول اللہ نے دیکھا, خاموشی اختیار کر لی, عورت سمجھ گئی. فقامت طویلا, ٹھہری رہی, جانے لگی. ایک بندہ بولا, فقال رجل, صحابہ میں سے اس نے دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی شادی نہیں کرنا چاہتے. وہ بولا اور کہنے لگا, یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی, فزوجنیھا ان لم تکن لک بھا حاجہ, اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میری شادی کروا دیں. یہاں سے ثابت ہوا کہ اپنے رشتے کے لیے کسی کو کہنا اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے. بعض لوگ شرم محسوس کرتے ہیں, بعض نوجوان شرم محسوس کرتے ہیں کہ میں شادی کے لیے کہوں گا. کوئی حرج نہیں اس میں. اللہ کے بندو, آپ نے اللہ کے بتائے ہوئے کام کو اختیار کر کے برائیوں سے بچنے کے لیے شادی کرنی ہے. یہ انسان کی ضرورت ہے. خود اس نے کہہ دیا, کہتا اللہ کے نبی اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو مجھے بتا دے, میں شادی کر لیتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا, حل عندک من شیء تصدقھا, کیا تیرے پاس کچھ ہے جو تو اسے حق مہر میں دے دے. چوتھا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ بطور سلطان اللہ کے نبی اس کا نکاح کر رہے. اصول یہ ہے کہ السلطان ولی من لا ولی لہ, جس کا کوئی ولی نہ ہو. اس بچی کا ولی کوئی نہیں تھا, اسی لیے تو آ کے خود اس نے اپنے آپ کو پیش کیا نا. اگر ولی ہوتا تو پھر ولی ہی بات کرتا. جس کا ولی کوئی نہ ہو اس کا ولی حکمران ہوتا ہے. اللہ کے نبی بطور حکمران, بطور اسٹیٹ اس کی ولایت کر رہے ہیں. جس بچی کا ولی کوئی نہ ہو اس کا ولی حکومت ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی نے بطور ولی کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری شادی کر دیتا ہوں, تمہارے پاس کوئی حق مہر دینے کے لیے ہے. وہ اللہ کا بندہ کہنے لگا, ما عندی الا ازاری ھذا, میرے پاس میری یہ چادر ہی ہے صرف, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, ازارو کا, چادر کا کیا کرے گا, ان اعطیتھا جلستا, اگر تو چادر اسے دے دے گا تو بیٹھا رہے گا, خود گھر سے باہر نہیں نکل سکے گا جو چادر تو نے باندھی ہوئی ہے. ولا ازار لکا, پھر تیرے لیے کوئی چادر نہیں بچے گی. فالتمس شیئا, کوئی اور چیز تلاش کر کے لے کے آ. یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ شادی کرنے کے لیے بندے کا مالدار ہونا ضروری نہیں. یہ اللہ کے نبی کا صحابی جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, صرف ایک چادر ہے. حضور نے یہ نہیں کہا پہلے ویل سیٹڈ تو ہو جا, پہلے کچھ کما تو لے, گھر تو بنا لے اپنا, سواری تو خرید لے, پھر تیری شادی کریں گے. بلکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے تو بتا, تیری شادی کر دیتا ہوں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا. میں پہلے گاڑی لوں گا, گھر بناؤں گا, پھر شادی کروں گا, اور عمر گزرتی جاتی. اور اللہ کے بندو, جہاں آپ گھر کے 5 افراد کھانا کھا رہے ہو, اللہ کی وہ چھٹی بندی بھی آگے کھا لے گی, کیا ہو جائے گا. میری سٹڈی کمپلیٹ نہیں ہوئی. سٹڈی کمپلیٹ کرتے رہنا. آپ اللہ کے نبی کے صحاب آپ سے پڑھتے بھی رہے اور ساتھ شادیاں بھی کی ہوئی تھی, وہ بھی آپ کے ساتھ سٹرگل کر لے گی. بلکہ ہو سکتا ہے اس کے آنے کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. ایسے ہوتا ہے. حضور کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کے کہنے لگے, اللہ کے نبی میری شادی ہوئی ہے لیکن میرے گھر کا نظام نہیں چلتا. اللہ کے نبی نے کہا اور شادی کر. آیا اور آ کے کہنے لگا, حضور حالات پہلے سے بھی تنگ ہو گئے. فرمایا ایک اور شادی کر لے. آیا اور آ کے کہنے لگا 3 بیویاں ہو گئی, حضور حالات پہلے سے بھی تنگ ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک اور کر لے. 4تھی شادی کر کے آ گیا اور آ کے کہتا, حضور اللہ نے اتنی فراوانی کر دی ہے, یہ 4تھی اللہ کی بندی آئی ہے, پہلی والیوں کے نصیب بھی جاگ گئے. تو بسا اوقات شادی کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت گھر میں برکت دے دیتا ہے. اللہ کے نبی نے اسے یہ نہیں کہا کہ پیسے کما لے, جمع کر لے. فرمایا
حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے، کہتا یہ چادر ہے۔ حضور نے فرمایا ایک چادر کا کیا کرے گا، اس کو دے دے گا تو خود کیا کرے گا، یہاں کیسے آئے گا میری مجلس میں، اور کچھ تلاش کر گیا۔ کہتا ما اجید، اللہ کے نبی کچھ نہیں ملا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تلاش کر، اگرچہ لوہے کا انگوٹھا ہی مل جائے، کوئی لوہے کا چھلا مل جائے، انگوٹھی لوہے کی مل جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لوہے کا چھلا تلاش کر لے۔ وہ گیا اور آگے کہتا اللہ کے نبی لوہے کا چھلا بھی نہیں ملا۔ یہاں سے علماء یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ مرد لوہے کا چھلا پہن سکتے ہیں، اس اکیلے بندے کے گھر میں لوہے کا چھلے کا کیا کام، یعنی سونے اور چاندی کے علاوہ مرد کوئی چیز بھی پہن سکتے ہیں، اس کی اجازت۔ اور یہی صحیح موقف ہے۔ وہ چھلا تلاش کر کے آگے کہتا کچھ نہیں ملا۔ اللہ کے نبی نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، کہتا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا حل معک من القرآن شیء، قرآن کا کوئی حصہ یاد ہے؟ قال نعم، کہتا جی ہاں۔ بیچارہ شادی کرنے کے لیے چاہت رکھتا تھا، چیزیں مل نہیں رہی، پریشان ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی نے پوچھا نا کہ قرآن یاد ہے، اس کی گویا لاٹری لگ گئی۔ کہتا جی ہاں اللہ کے نبی فلاں صورت بھی یاد ہے، فلاں بھی یاد ہے، فلاں بھی یاد ہے، گن گن کے بتانے لگا۔ لِسُوَارٍ سَمَّاهَا، صورتوں کے نام لے لے کے بتانے لگا۔ اور اللہ کے نبی نے جب اس سے یہ سنا کہ فلاں فلاں صورت یاد ہے تو آپ نے فرمایا زوجتکہا بما معک من القرآن، تجھے جو قرآن یاد ہے اس کے عوض میں تیری اس کے ساتھ شادی کر دیتا ہوں، اسے وہ صورتیں یاد کروا دینا، یہی تیرا حق مہر ہو۔ صورتیں یاد ہے، اسے یاد کروا دو، تمہارا حق مہر ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہے، قرآن مجید کا ترجمہ حق مہر میں لکھوا دو، اس کو ترجمہ یاد کروا دو۔ حدیث کی کوئی کتاب پڑھی ہے، حدیث حق مہر میں لکھا دو، میں اس کو بخاری پڑھاؤں، کوئی حرج نہیں۔ اور امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح حدیث ہے، اور یہ بخاری میں بھی آئی، یہ روایت صحیح البخاری میں بھی آئی ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ اس روایت کی بنیاد پر اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو وہ قرآن کی صورتیں یاد کروا کے اپنی بیوی کو حق مہر رکھ کے شادی کر سکتا ہے، اس کا نکاح جائز ہوگا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں نہیں جائز ہوگا۔ اور اللہ کے بندو کیوں نہیں جائز ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کروایا ہے، حضور نے ان کی شادی کر دی۔ اور ان دونوں روایات سے پہلی روایت پڑھی کہ ایک صحابی نے جوتے حق مہر میں دیے جوڑا، اور دوسرے صحابی نے قرآن مجید کی صورتیں یاد کروائیں۔ ان روایات سے یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ کم از کم حق مہر کی کوئی حد بندی نہیں، جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے دے دیں، ایک پینسل دے دیں، ایک قلم دے دیں، دینا ضرور ہے کچھ نہ کچھ، ایک گھڑی دے دیں، سونے کا سیٹ دے دیں، 50 تولے سونا دے دیں، جتنا مرضی دے دیں، نہ کم از کم کی کوئی حد بندی ہے، نہ زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد بندی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں دیکھا نا کہ لوگ حق مہر کے اندر مبالغہ کر رہے ہیں، بہت زیادہ دے رہے ہیں۔ حضرت عمر نے اعلان کیا، انہوں نے کہا آج کے بعد کوئی بندہ حق مہر زیادہ نہیں دے گا۔ حق مہر زیادہ ہونے کی وجہ سے مقابلے بازی شروع ہو گئی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں شادیاں لیٹ ہونا نہ شروع ہو جائیں، کہ فلاں نے اتنا دیا میں اتنا دوں گا، اور وہ اکٹھا کرنے میں بندہ بوڑھا ہو جائے۔ حضرت عمر نے بڑی حکمت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا اور فرمایا حق مہر اس سے زیادہ کوئی نہیں دے گا۔ ایک اللہ کی بندی کھڑی ہوگی ایک عورت اور کہتی آپ کون ہوتے ہیں حق مہر مقرر کرنے والے؟ جب اللہ رب العزت نے مقرر نہیں کیا اور اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَآتُوا إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، ان بیویوں کو چاہو تو خزانے دو، جتنا مرضی حق مہر دو۔ حضرت عمر نے فوراً رجوع کیا اور کہنے لگے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری رایا میں ایسے لوگ ہیں جو مجھے گمراہ ہونے نہیں دیتے، اور کہا کہ عورت نے درست بات کہی، مرد سے خطا ہوگی۔ بڑا تعریفی جملہ، کہتے عورت صحیح بات کر گئی یا بندے سے غلطی ہوگی؟ بندے سے غلطی ہو سکتی، عورت اصلاح کر سکتی۔ اور اللہ کے بندو حق مہر کی نہ زیادہ سے زیادہ کوئی حد بندی ہے، نہ کم از کم کوئی حد بندی ہے۔ بعض لوگوں نے حد بندی کرنے کی کوشش کی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ربع دینار حد بندی کی حق مہر کی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کم از کم 10 درہم ہو۔ میں اس حد بندی کو درست نہیں مانتا۔ وجہ یہ ہے کہ 10 درہم کا اگر حساب لگایا جائے، جتنی درہم کی ویلیو تھی اس دور میں، اب چاندی اپنی ویلیو گرا چکی ہے، سونا، گائے، بکریاں، اونٹ، زکوٰۃ کے سارے مصارف، زکوٰۃ کی ساری چیزیں وہ اپنی جگہ پر اپنی ویلیو پر موجود ہیں، چاندی اپنی ویلیو گرا چکی۔
اگر انہی چیزوں کے حساب سے دیکھا جائے اور چاندی کی اس وقت کی ویلیو کے حساب سے دیکھا جائے تو 10 درہم کا مطلب ہے کہ پاکستانی روپیوں میں 2 لاکھ روپیہ، انڈین 75,000 روپیہ، یعنی کم از کم حق مہر 2 لاکھ روپیہ پاکستانی ہونا چاہیے امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق. لیکن ہمارے حنفی بھائی اس قول کو نہیں لیتے. وہ جب حق مہر کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں فاطمی حق مہر باندھ دو 32 روپے، 32.5 روپے. یہ فاطمی حق مہر ہے. یہ کہاں سے نکالا حضرت صاحب آپ نے فاطمی حق مہر؟ کہ ڈالر کہاں سے کہاں ڈی ویلیو ہو گیا، یہ 32 کے 32 روپے ادھر ہی کھڑے ہیں. فقہ حنفی یہ کہتی ہے کہ کم از کم 2 لاکھ روپے حق مہر ہو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم جناب 32.5 روپے ہو. ہم یہ گزارش کرتے نہ 32.5 روپے نہ 2 لاکھ روپیہ، جتنی کسی کی کیپیسٹی ہے اتنا حق مہر دے سکتا ہے. نہ زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد بندی، نہ کم از کم کی کوئی حد بندی. کوئی پینسل دے دے، کوئی 5 روپے دے دے، کوئی 10 روپے دے دے، کوئی 1000 لاکھ جتنے بھی دے دے، کوئی پابندی نہیں ہے. البتہ دینے کتنے چاہیے، بہتر کیا ہے؟ بہتر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں کہ افراط و تفریط سے بچیں، نہ حد سے اوپر جائیں نہ حد سے نیچے آئیں، تو وہ آپ کی کیپیسٹی ہے، آپ کی ماہانہ تنخواہ، ماہانہ انکم ہر بندے کی. اگر کوئی ماہانہ 10,000 کماتا ہے تو وہ 10,000 حق مہر باندھے. اگر کوئی ماہانہ 10 لاکھ کماتا ہے تو وہ 10 لاکھ باندھے. فضولیات سے بچیں، نہ حد سے زیادہ نہ حد سے کم. اور